بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگ اور دوستو، آج 26 جنوری بھی ہے اور جمعے کا دن بھی ہے. میرے بھائیوں، سب سے پہلے تو یہ بات ذہن نشیں رہیں کہ یہ جمعے کا دن ہے، اس میں ہم لوگوں کو جلدی ہی اٹھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جمعے میں جلدی بیدار ہوں، غسل کریں، خوشبو لگائیں، مسواک کریں، سرما لگائیں، اچھے دھلے ہوئے صاف ستھرے جو کپڑے ہوں وہ پہنیں، کیونکہ جمعہ یہ ہفتے کی عید ہے اور جمعے کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض فرمائی، اور بلکہ بعض روایات میں فرض سے زیادہ فضیلت ہے جمعے کی نماز. اور یہ فرمایا جو آدمی سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور کہا کہ جو اس کے بعد آتا ہے تو اس کو گائے بھینس کے صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور پھر جو اس کے بعد وہ بکری میٹھا صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور پھر جو اس کے بعد آتا ہے تو اس کو انڈا صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے، اور بعض روایات میں تو یوں آیا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گے. یہ سب نعمتوں میں سب سے زیادہ اچھی اور دلچسپ نعمت ہوگی ہر بندے کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ جنتی کو جنت میں عطا فرمائیں گے، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار. اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہوگی. اس سے پہلی جتنی نعمتیں انسان کو ملی ہوگی وہ سب بھول جائے گا. اس کو سب سے اچھی نعمت اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا. وہ جب دیدار ہوا کرے گا تو وہ دریا کے کنارے پر، لمبی حدیث ہے میں مختصر کر کے بتا رہا ہوں، دریا کے کنارے پر سب کو بٹھا دیا جائے گا اور سب انتظار میں ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اب اپنا دیدار کرائیں گے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو بعض علماء کرام نے کہا کہ جو لوگ جلدی آتے ہیں اور جو خطیب کا خطبہ سنتے ہیں، جو بیان سنتے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کل قیامت کے دن جنت میں دیدار کے وقت آگے کی طرف جگہ عطا فرمائیں گے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ جلدی ہمیں جمعے کے دن مسجد آنا چاہیے. ہر آدمی کی کوشش یہ ہو کہ میں پہلے نمبر پر آنے والا بنوں تاکہ مجھے اونٹ کے صدقہ کرنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ جمعہ ہمیں سب سے جلدی آنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اگلی صف میں بیٹھ کر کے پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو مسجدیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی مسجد بناتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے لیے جنت میں محل تیار کراتا ہے. تو مسجد میں 1 روپیہ لگانا بھی، ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں کے اندر. ہارون رشید بہت نیک بادشاہ گزرا ہے، بڑا نیک اور خدا ترس اور پارسا کتابوں میں لکھا ہے. تو اس نے اعلان کیا بغداد میں مسجد بنوانے کا، اور اعلان یہ کر دیا کہ اس کے اندر کسی کا کوئی پیسہ نہیں لگے گا، کا کوئی بادشاہت کا کوئی پیسہ نہیں لگے گا، کا کوئی آدمی چندہ دے اس کا کوئی پیسہ نہیں لگے گا، کہ میرے اپنی ذاتی پیسے سے پوری مسجد تعمیر ہوگی. اب ایک مزدور آدمی تھا، اس کو خبر ہوئی، شام کو بیچارہ صبح سے کام کرتا تھا، شام کو واپسی آتا تھا، اس کو خبر ہوئی، وہ بڑا رنجیدہ ہوا کہ میں چاہتا تھا کہ میری اتنی تو ہمت نہیں ہے کہ وہ تو بادشاہ ہیں، کہ ان کے پاس ذاتی اپنا پیسہ اتنا ہے کہ وہ پوری مسجد تعمیر کرا سکتے ہیں، لیکن میرے پاس پیسہ نہیں ہے. میں تو چاہتا تھا کہ 2-4 روپے کی ایک آدھ اینٹ میری بھی لگ جاتی تاکہ کل قیامت کے دن مجھے بھی اس کا حصہ اور ثواب مل جاتا. وہ بیچارہ بڑا پریشان کہ کیا کروں. وہ صبح گیا مزدوری کے لیے، شام کو آیا. اس نے جو مزدوری کی اس مزدوری کے جتنے پیسے تھے
وہ سب کی 2-4 اینٹ جو اس سے خرید سکتا تھا وہ اینٹیں خرید کے لے آیا، اور رات میں جا کر کے اس نے ان اینٹوں کو ہارون رشید کی جو اینٹیں رکھی تھی مسجد بننے کے لیے اس میں جا کر کے چوری سے ملا دیا کہ کسی کو پتہ نہیں چلے، کیونکہ بادشاہ نے حکم دے دیا تھا کہ کسی کا پیسہ لگنا نہیں ہے، تو اس لیے انہوں نے یہ عمل کر لیا۔ اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد ہارون رشید نے خواب دیکھا کہ ہارون رشید کا جنت میں ایک محل ہے، کہ اس محل کے پاس میں ایسا ہی ایک اور محل ہے، کہ ہارون رشید کے محل پر ہارون رشید کا نام لکھا ہے اور دوسرے محل پر اس غریب کا نام لکھا ہے۔ اب وہ چاہتا تھا کہ چلو بھائی میری بات میں بادشاہ ہوں اور رعایا سب میری اپنی ہے، کہا کہ میرا یہ بیچارہ میرے شہر میں رہنے والا میری رعایا میں سے ایک آدمی ہے، کہا میں اسی میں داخل ہو جاتا ہوں، کبھی بادشاہ کو تھوڑی منع کیا جائے گا۔ لیکن فرشتوں نے جانے سے روک دیا، انہوں نے کہا کہ میری ایک رعایا ہے، یہ میرے ایک شہر کا آدمی ہے، میں اس کو جانتا ہوں کہ اس کے محل میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ کہا کہ نہیں، بادشاہت دنیا میں ہوگی، یہ جنت ہے، کہا یہاں اپنے ہی محل میں داخل ہو سکتے ہیں، دوسرے کے محل میں نہیں۔ اب آنکھ کھلی تو پریشان یہ تھے کہ میرے جیسا محل اس کو کس عمل پر ملا ہے؟ کہا میں نے تو بڑے بڑے عمل کیے ہیں، کہا میں نے تو نہر کھدوائی ہے مدینے کے اندر جب پانی پینے کا نہیں تھا، ان کی بیوی زبیدہ نے، اتنا خرچ کرنے والے لوگ تھے۔ ہارون رشید کی بیوی، انہوں نے چونکہ پانی پینے کا موجود نہیں تھا مدینے کے اندر، تو انہوں کو پتہ چلا تو انہوں نے جو کھودنے والے ہیں ان کو بلایا اور ان کو بلا کر کے کہا کہ ایسے یہاں سے لے کر کے وہاں تک نہر کھودنی ہے، مدینے تک پانی پہنچانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک کدال مارنے کے 2 سکے لیں گے، کہا ایک کدال مار کر کے پتھر ٹوٹے یا نہ ٹوٹے ہمارے 2 سکے طے ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جتنے بھی کدال آپ کو مارنے پڑے گنتے جانا، میں ہر کدال کے بدلے میں 2 سکے دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن پانی یہاں تک پہنچنا چاہیے۔ اتنا خرچ کرنے والے لوگ، تو وہ پریشانی ہے کہ یہ غریب آدمی بیچارہ صبح سے لے کر کے شام تک کماتا ہے، اس کے بعد تو کھاتا ہے، اب اس کے پاس یہ جنت میں میرے برابر میں گھر، اس کو بلایا، کا پوچھا کہ تمہارا کون سا ایسا عمل ہے کہ جنت میں تمہارا گھر میرے گھر جیسا ہے اور برابر میں؟ کہا میرا کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے، کہ صبح سے مزدوری کرتا ہوں، شام کو بچوں کو کھلاتا ہوں، حلال کماتا ہوں، حرام نہیں کماتا ہوں۔ کیا نہیں کوئی اور عمل تو ہوگا؟ کہا کہ ہاں ایک عمل تھا کہ آپ نے اعلان کرا دیا تھا، کہ اعلان یہ ہوا تھا کہ مسجد میں پیسہ نہیں لگنا ہے۔ کہا کہ میں پریشان تھا، میں نے اپنی مزدوری کے جو پیسے تھے وہ کچھ اینٹیں خرید کر کے اس میں ملا دیے تھے۔ تو ہارون رشید نے کہا کہ بس تمہارا یہی عمل پسند آ گیا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو مسجد میں پیسہ لگنا، لیکن جب بیت اللہ کو تعمیر کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب جوانی پر تھے، جب تک نبوت نہیں ملی تھی، قریب 20 سال کی عمر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رہی ہوگی، تو وہ طوفان آنے کے بعد خستہ ہو گیا تھا دیواریں، تو قریش مکہ نے اس کو تعمیر کرنا شروع کیا۔ کئی بار ہوا ہے بیت اللہ تعمیر، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے یہ تعمیر ہوا تھا، جس کو حجر اسود کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اٹھا کر کے اس مقام پر رکھا تھا۔ تو اس میں یہ طے پایا تھا، جو ابھی حتیم کی جگہ ہے وہ تھوڑی سی باہر رہ گئی تھی، جو انہوں نے بنایا تھا اسی بنیاد پر بنا ہے۔ وہ حتیم اس لیے باہر رہ گئی تھی جگہ کیونکہ ان کا پیسہ ختم ہو گیا تھا، ان کے پاس پیسہ نہیں تھا۔ انہوں نے طے یہ پایا تھا کہ حرام پیسہ نہیں لگے گا، سارا حلال پیسہ لگے گا۔ انہوں نے، جبکہ اگر دیکھا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی، تو گویا یہ کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور میرے ایمان پر تو تھے نہیں، پھر بھی انہوں نے اللہ کے گھر بنانے کے لیے کتنی پابندی دکھائی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ سے عہد کیا تھا کہ ہم اس میں حلال مال لگائیں گے، حرام نہیں لگائیں گے۔ کہا جگہ کم پڑ گئی وہ باہر رہ جائے ٹھیک ہے، لیکن حرام پیسہ نہیں لگائیں گے۔ بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ اور آج مسجدوں میں ہمارا کیا حال ہے؟ کبھی میں سوچتا ہوں کہ میں جو مسجد میں پیسہ دے رہا ہوں یا جو لگا رہا ہوں، یا جو اگر مجھے ذمہ دار بنا دیا گیا ہے، تو میری کیا ذمہ داری ہے؟ یہ لائٹ کی مان لیجیے مثال لے لیجیے، اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں بل آتا ہے، اگر مسجد کا بل چوری کی لائٹ جل رہی ہو تو کسی مفتیان کرام سے فتویٰ لے کر کے دیکھو کہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے، کہ وضو ہو جائے گا یا نہیں، کہ مقتدیوں کی پکڑ ہوگی یا نہیں۔ یہ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نکل چکا ہے، کہ مسجد جیسا گھر، ہمارے کاروبار کا کیا حال ہے ہم سب جانتے ہیں،
میری اپنی زندگی کا کیا حال ہے ہم اپنے اپنے بارے میں سب جانتے ہیں. لیکن اگر ہماری عبادت گاہیں بھی حرام چیزوں سے پاک نہ رہ سکے تو پھر جائیں گے کہاں؟ کم سے کم اتنا تو ہو کہ چلو بھائی میں گناہ گار انسان ہوں، اب اللہ نے مجھے توفیق دے دی ہے کہ توبہ کر لوں گا تو آ کر کے وضو کروں، وضو کر کے 2 رکعت نفل نماز پڑھوں، اللہ سے توبہ کر لوں، کم سے کم میری توبہ یہاں آ کر کے تو قبول ہو جائے. پتہ چلا جس پانی سے وضو کیا ہے وہ پانی تو ویسے ہی جائز نہیں تھا، تو توبہ کہاں سے قبول ہوگی؟ اس طرف ذہن بھی نہیں ہے مسلمانوں کا. مسجد بنانا بہت فضیلت کی بات ہے، میں نے ابھی بتایا، بلکہ